اور اب آئیے یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، اس کا نام ہے مجھے ہے حکم ازاں، مجھے ہے حکم ازاں، اور یہ ایک لیکچر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا جس کا نام ہے اہم مذاہب میں خدا کا تصور۔ آپ کے سامنے اس کا ٹائٹل موجود ہے اور اس کا سب ٹائٹل بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ اس کا سب ٹائٹل ہے۔ یہ راولپنڈی سے کتاب چھپی ہے اور اس کا جو چھاپنے والا نام ہے وہ ہے رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز۔ آپ کے سامنے اس کی اشاعت دوم ہے اور ستمبر 2007 کا ایڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ یہ کتاب آپ نے ملاحظہ کر لی، اب مسلمانوں کا عقیدہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ تمام اہل سنت و جماعت یعنی اہل سام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر عیب و نقصان والی چیز سے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اللہ کی ذات میں ہونا محال یعنی ناممکن ہے، اور جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اللہ کے لیے محال یعنی ناممکن ہے۔ مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال یعنی ناممکن ہے۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بائیں معنی یعنی اس معنی میں کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، محال یعنی ناممکن کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض یعنی بالکل غلط ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان تو اس محال یعنی ناممکن کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ آئیے 10 کے قریب آیات کا مختصراً میں آپ کے سامنے ترجمہ کنز الایمان شریف سے پیش کروں۔ سب سے پہلے یہ سورۃ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 122 ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 161 میں فرمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 61 میں فرمایا، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں فرمایا، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں فرمایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اپنی پاکی بیان فرمائی، اور اس کے مقابلے میں دل تھام کر سنیے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ خدا چاہے تو وہ انسانی شکل میں ظہور کر سکتا ہے، لیکن جو ہی وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوگا خدا نہیں رہے گا، خدا کے مرتبے سے معزول ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہٰذا خدا انسان بن سکتا ہے لیکن پھر وہ خدا نہیں رہے گا، وہ انسان ہی بن جائے گا۔ لہٰذا اگر خدا انسان بنے تو خدا نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو ہی وہ جھوٹ بولے گا خدا نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ چاہے تو ظلم کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پس اگر وہ ظلم کرے گا تو خدائی سے معزول ہو جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں، اللہ سبحانہ چاہے تو غلطی کر سکتا ہے، پس خدا غلطی کرے گا تو خدا نہیں رہے گا۔
اور اس کا حوالہ آپ کے سامنے کتاب پیش کی ہے. میں آپ کو اس کے مذکورہ صفحات بھی دکھا دیتا ہوں. مجھے ہے حکم ازاں اہم مذاہب میں خدا کا تصور، صفحہ نمبر ہے 69، 70 اور 71، مطبوعہ رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز، اقبال مارکیٹ، اقبال روڈ، کمیٹی چوک، راولپنڈی. یہ دیکھیے اس کا صفحہ 69، اور اس کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ خدا انسانی روپ کیوں نہیں دھار سکتا، کہتے ہیں اگر خدا چاہے تو وہ انسانی شکل میں ظہور کر سکتا ہے، لیکن جو ہی وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوگا خدا نہیں رہے گا، خدا کے مرتبے سے معزول ہو جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آگے کہتے ہیں لہٰذا اگر خدا انسان بنے تو خدا نہیں رہے گا. آگے کہتے ہیں لہٰذا اگر خدا انسان بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے، لیکن پھر بھی خدا نہیں رہے گا. اللہ سبحانہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن کبھی نہیں بولے گا، کیونکہ جھوٹ بولنا غیر خدائی فعل ہے. جو ہی وہ جھوٹ بولے گا خدا نہیں رہے گا. اللہ سبحانہ چاہے تو ظلم کر سکتا ہے، پس اگر وہ ظلم کرے گا تو خدائی سے معزول ہو جائے گا. اللہ سبحانہ چاہے تو غلطی کر سکتا ہے لیکن کبھی نہیں کرے گا، پس خدا غلطی کرے گا تو خدا نہیں رہے گا. اسی طرح اللہ بھولتا نہیں ہے کہ بھولے گا تو خدا نہیں رہے گا، کیونکہ یہ بھولنا بھی خدائی شان کے خلاف ہے. لیکن یاد رہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، ظلم کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے اور انسانی روپ میں شکل میں آ سکتا ہے، یہ عقیدہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے. یہ دلالت ہے، گمراہی ہے. یہ خود ضال ہیں اور مضل بن رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ نہ دیکھیے کہ یہ قرآن پاک پڑھتا ہے، انگلش میں بڑا یاد ہے، اردو میں بڑا یاد ہے، اس کو دوسرے مذاہب کی بہت سی کتابیں یاد ہیں، اس کو دیگر آسمانی کتب ازبر ہیں، یہ حوالے بہت اچھے انگلش میں دیتا ہے. یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ کتنی سخت بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے. کوئی غلط عقیدے والا، کوئی یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ اپنے معبود کے متعلق ایسی بات نہیں کرتا، ایسا عقیدہ گندہ نہیں رکھتا جو یہ ہمارے الہ اور سچے معبود اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق رکھتا ہے. اور صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں اس کا چینل ہے پیس چینل،